دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں جدید اور عالمی معیار کے ڈیجیٹل ایکو سسٹم تیار کرنے کی منظوری دی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے امریکہ کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط اور مربوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے بلوچستان سے فتنہ الہندوستان سے وابستہ دہشت گردوں کا قلمقامہ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری اور الیکٹرک گاڑیوں کی مقامی سطح پر تیاری میں واضح بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیریوں کو دبانے کے لیے منظم سیاسی کوششوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی عالمی والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں جدید اور عالمی معیار کے ڈیجیٹل ایکو سسٹم تیار کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایف بی آر اصلاحات پر پیش رفت کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے اس مقصد کے لیے عالمی شہرت یافتہ ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ خام مال کی پیداوار اور درآمد سے لے کر مصنوعات کی تیاری اور صارفین کی خریداری تک تمام اعداد و شمار کو ایک نظام میں ضم کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ نظام کو اتنا مؤثر بنایا جائے کہ پوری ویلیو چین کی براہ راست ڈیجیٹل نگرانی کی جا سکے۔ انہوں نے نظام کے تحت حاصل کیے گئے مرکزی اعداد و شمار کو تدبیراتی اقتصادی فیصلہ سازی کے لیے استعمال کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ ٹیکس کی بنیاد کو وسعت دینے اور غیر رسمی معیشت کے خاتمے سے ہی عام آدمی پر ٹیکس کے بوجھ کو کم کرنے کا ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے اور مختلف شعبوں میں مضبوط اور مربوط روابط قائم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ عزم نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات میں دہرایا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے عالمی امن کے فروغ کے حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی قیادت کی کوششوں کو سراہا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی بے مثال قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے عالمی اور علاقائی سطح پر قیام امن کے لیے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے۔ فریقین نے دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کے فروغ اور اہم شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ بات چیت میں انسداد دہشت گردی اور علاقائی امن پر بھی توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بلوچستان سے فتنہ الہندوستان سے وابستہ دہشت گردوں کا قلمقامہ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ آج کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کے ساتھ امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے تمام بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وفاقی حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بلوچستان حکومت کی مکمل حمایت جاری رکھے گی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ تخریب کاری اور دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ میر سرفراز بگٹی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بلوچستان میں دیرپا امن کو یقینی بنانے کے لیے تمام ریاستی ادارے مکمل ہم آہنگی سے کام کر رہے ہیں۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ نے اجلاس کو بلوچستان میں سلامتی کی مجموعی صورتحال اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے جاری اقدامات کے بارے میں بتایا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی بدولت پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے علاوہ مقامی سطح پر ہائبرڈ برقی گاڑیاں تیار کرنے میں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ رائٹرز کے مطابق چین کی برقی گاڑیاں بنانے والی بڑی کمپنی BYD اگلے سال سے پاکستان میں برقی گاڑیاں بنانے کا آغاز کرے گی۔ پاکستان کی برقی گاڑیوں کی مارکیٹ آئندہ برسوں میں 3 گنا بڑھنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ BYD مارکیٹ کے 35% حصے حاصل کرنے کا ہدف رکھتی ہے۔
ہب پاور کمپنی اور میگا موٹرز کے درمیان تعاون ملک میں برقی گاڑیوں کی تیاری کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے طلباء سے خصوصی ملاقات کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس موقع پر آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان کی شاندار کامیابی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے مارکہ حق کے دوران نوجوانوں کے جوش و جذبے اور حب الوطنی کی خاص طور پر تعریف کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے ذرائع ابلاغ اور تھنک ٹینک کا سربراہ اجلاس چین کے صوبے ہینان کے دارالحکومت زینگژاؤ میں ہوا۔ اجلاس میں ذرائع ابلاغ اور تھنک ٹینکس پر زور دیا گیا ہے کہ وہ علاقائی اور عالمی سطح پر عوام کے درمیان روابط کے فروغ اور امن، استحکام، خوشحالی اور ترقی کے لیے زیادہ مؤثر کردار ادا کریں۔ ذرائع ابلاغ کے اداروں اور شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک اور مذاکراتی شراکت داروں سے بین الاقوامی اور علاقائی تنظیموں کے 400 سے زائد نمائندوں نے سربراہ اجلاس میں شرکت کی۔ پاکستان کے وفد میں پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد شیخ بھی شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ماڈل ولیج منصوبے کی جلد از جلد تکمیل کی حتمی مدت مقرر کرنے کے لیے کہا ہے۔ وہ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہی تھیں جس میں صوبے کے 1200 دیہات کو ماڈل ولیجز میں تبدیل کرنے سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ابتدائی مرحلے میں 130 دیہات میں ترقیاتی منصوبے مکمل کیے گئے ہیں۔ زمبابوے کے سفیر تیتوس ایم جے ابو بسوتو نے آج کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ زمبابوے کے سفیر نے اس موقع پر کہا کہ پاک فضائیہ نے زمبابوے کے فضائی افواج کی تربیت میں کلیدی اعداد کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ پاکستان اور زمبابوے مل کر ترقی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی سے زمبابوے براہ راست پروازوں سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ میں مدد ملے گی۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے دیامر ڈویژن میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے دورے میں تھک، نیات، کنڑ اور تھور کو سیلاب سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقے قرار دیا۔ انہوں نے متعلقہ محکمے کو سیلاب زدگان کو اشیاء ضروریہ سمیت فوری امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ مونسون بارشوں اور برفانی تودے پگھلنے سے دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پنجاب کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے ترجمان کے مطابق تونسا میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ ترجمان نے کہا بارشوں کے باعث بڑے دریاؤں اور ملکہ ندی نالوں میں سیلاب آنے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی علاقوں کے ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند ہو سکتی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹھیا نے عوام سے کہا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ادارے کی ہیلپ لائن 1129 پر رابطہ کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی طرف سے جاری پکڑ دھکڑ کی کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارت کی وزارت داخلہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور کالے قوانین کے ذریعے کشمیری عوام کو نشانہ بنانے کا حکم دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ہتھ کنڈوں کے ذریعے کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کو دبانے میں ناکام ہو گیا ہے۔ ادھر ترجمان نے تمام زیر حراست حریت رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کیا اور تنازع کشمیر کے پرامن اور منصفانہ حل پر زور دیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوجیوں نے مزید 25 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ کے دوران اب تک 59,676 افراد شہید اور 1,43,965 زخمی ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں ساحلی جنگلات مینگرووز کے تحفظ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع ہے مستقبل کے لیے آب گاہوں کا تحفظ۔ ساحلی جنگلات سمندری زندگی کا مسکن ہیں جو ساحلی بستیوں کو زمینی کٹاؤ اور خطرناک طوفانوں سے بچاتے ہیں۔ ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی عالمی والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ پاکستان نے آج اپنے تیسرے پول میچ میں ترکیہ کو 25-19، 25-19 اور 25-17 سے شکست دی۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا،
مشرقی پنجاب میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 35 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 32، پشاور 38، کوئٹہ 33، گلگت 28، مری 22، مظفر آباد 34، جبکہ سری نگر 28، جموں 33 اور لیہ میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں جدید اور عالمی معیار کے ڈیجیٹل ایکو سسٹم تیار کرنے کی منظوری دی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے امریکہ کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط اور مربوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے بلوچستان سے فتنۃ الہندوستان سے وابستہ دہشت گردوں کا قلمقبہ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری اور الیکٹرک گاڑیوں کی مقامی سطح پر تیاری میں واضح بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیریوں کو دبانے کے لیے منظم سیاسی کوششوں کی شدید مذمت کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔